अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर और आप लोग देख रहे हैं आर्ट मेजर। तो आज एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के लिए निहायत ही इंटरेस्टेड वीडियो कैलीग्राफी पेंटिंग के हवाले से लेके आया हूं। कुछ दिन पहले हमने एक पेंटिंग स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ। उसमें मैंने सूरह यासीन कैलीग्राफी स्टार्ट किया था। तो आज उसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग जाके देखें, पूरी वीडियो देखें। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, जिसमें मैं उसके बेसिक बता चुका हूं। कौन कौन से मटेरियल आप लोगों को कैलीग्राफी के दौरान चाहिए, और कौन कौन से ब्रशेज़, कौन कौन सी कंपास वगैरह, और राइटिंग कैसे की जाती है, उसके जो मेजर वर्ड है वो कैसे लिखे जाते हैं, गोल्ड लीफ कैसे लगाया जाता है गोल्ड लीफ के ऊपर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि राइटिंग कैसे होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी पेंटिंग में जो मैंने डिटेल काम किया है, अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि सर आप ये डिटेल काम कैसे करते हैं। तो ये पूरा डिटेल काम मैंने किस कलर से किया है, कौन सी टेक्निक से किया है, ये सारा मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखो दोस्तों, मैं कंपास की मदद से इस गोल्ड लीफ के अंदर सर्कल लगा रहा हूँ। एक आम सा ब्रश और एक आम सा कंपास, जो बिल्कुल लोकल कंपास और लोकल ब्रश है, जो आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी शॉप से ईज़िली मिल सकता है। तो इसकी मदद से मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर को मैंने बनाया है। तो उसी की मदद से मैं आप लोगों के सामने इस पेंटिंग में लाइनें लगा रहा हूँ, ताकि फिर इसमें आसानी से मैं राइटिंग कर सकूँ। सूरह यासीन इस पेंटिंग का जो नाम है, वो सूरह यासीन पूरे इस सर्कल के अंदर मैं लिखने की कोशिश करूँगा। पूरा तो खैर नहीं आएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जहाँ तक मैं लिख सकूँ। अब यहाँ पे यही सेम प्रोसेस स्क्वायर के अंदर भी करना है, स्केल की मदद से। ये स्केल आप लोग को शायद नज़र आ रहा हो, ये स्केल प्रॉपर कैनवस के ऊपर मैंने नहीं रखा। तो आप लोग भी प्रॉपर स्केल कैनवस के ऊपर ना रख के, जिससे आप लोग का इंक फैलने का खतरा है। ये स्केल मैंने दूसरे हाथ से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, कैनवस से थोड़ा सा ऊपर है। बस बिल्कुल आसानी से लाइनें लगा सकते हो आप लोग ये टेक्निक यूज़ करके। अब यहाँ पे मैं कुछ फैब्रिक कलर लूँगा, क्योंकि इसी सर्कल के अंदर मुझे कुछ डिफरेंट कलर के टेक्सचर्स चाहिए। तो ये मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, फिर ब्लू, इसके बाद थोड़ा सा फिर येलो। तो बिल्कुल इसको लगाते वक्त कोई इसका तरीका नहीं, बस फैब्रिक कलर या आप लोग के पास अगर एक्रेलिक कलर है वो उठा के बस जितना और जहाँ तक आप लोग को समझ आता है उतना आप लोग अप्लाई करिए। दूसरे सर्कल में भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं कोई रेड कलर का जो वाश है, मतलब रेड कलर सिर्फ उसका बिल्कुल पानी होना चाहिए, वो रेड कलर, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? ताकि इस पे जब राइटिंग होगी, स्मूथली राइटिंग होगी, तो इसे वाश कहते हैं। ये मैं वाश कर रहा हूँ इस जगह को। अब यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं जो सूरह यासीन मैंने लिखा था, बड़ा सा यासीन, उसके नीचे कुछ डिटेल वर्क होगी। तो ये बिल्कुल एक कट ब्रश है मेरे हाथों में, बारीक सा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करूँ। तो ये राइटिंग बेसिकली इस ख़त का, इस फ़ॉन्ट का कोई नाम नहीं है। ये बिल्कुल मतलब तमाम जो मैं फ़ॉन्ट्स देखता हूँ नेट से इधर उधर, जो पेंटिंग्स में लोग अप्लाई करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उन सबको मिक्सचर करके लिखूँ। तो बस जो आयत लिखना होता है या जो लफ्ज़ लिखना होता है, उसको मैं अपने तरीके से लिख लेता हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ में घबराएं मत, जहाँ तक आप लोग को जितना समझ आता है वो आयत लिखे। अब यहाँ पे यासीन के बाद जैसे आयत आती है वल कुरआनिल हकीम, तो ये मैं वल कुरआनिल हकीम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, और इसी तरह अभी पतला राउंड ब्रश मैंने लिया, बिल्कुल छोटा सा बारीक सा ब्रश है, इससे मैं छोटी छोटी डिटेलिंग करूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी मेरे पीछे पीछे वहाँ पे लिखे। जहाँ तक आप लोग को समझ आता है वही आप लोग राइटिंग करें। और अगर आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि मैं क्या राइटिंग लिख रहा हूँ या क्या लफ्ज़ लिख रहा हूँ, तो ये यासीन, सूरह यासीन की आयत है। जो आयत आप लोग को अच्छी लगे, पसंद है, या लिखने में आसानी हो, आप लोग वही आयत लिख सकते हो। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी है, यहाँ पे तरतीब से लिखना ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ इस पेंटिंग के इस नेगेटिव स्पेस को मैं भरना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो मैं इन्नका लमिनल मुरसलीन लिख रहा हूँ। तो इन्नका सूरह यासीन की जो आयत है, इन्नका ये लिख रहा हूँ। ये अलिफ हो गया, नून हो गया, ये उसकी ज़ेर ज़बर है। तो बिल्कुल आसान सी कैलीग्राफी है, बिल्कुल
پہلے پارٹ میں آپ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ کلر کرنا سکھا چکا ہوں، یہ لفظ بڑے کیسے لکھے جاتے ہیں، گولڈ لیف کیسے لگایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر کیلیگرافی کی انٹرسٹڈ ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پارٹ 1 بھی اس کا لازمی دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بنانے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو کافی لوگوں کا یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ سر آپ جو رائٹنگ کرتے ہو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ آپ لکھتے کیا ہو؟ تو دیکھو، اگر آپ لوگ کوئی بھی صورت لکھ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے اگر اسلامک کیلیگرافی ہے تو قرآن سے کوئی صورت ہی ہم اٹھائیں گے۔ تو جون سی بھی صورت آپ لکھ رہے ہو، جیسے ابھی میں آپ پہ سورہ یاسین لکھ رہا ہوں، تو آپ لوگ کی مرضی، آپ لوگ جون سا بھی صورت لکھو، اسی صورت کی آیات اپنے ترتیب سے اپنے حساب سے لکھو تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اب یہاں پہ اسی سورہ یاسین کے اوپر والا جو نیگیٹو سپیس ہے وہاں پہ بھی میں کچھ بلیک رائٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھو، پہلے میں نے بڑے کٹ برش سے ایک بڑا لفظ لکھا، پھر ابھی چھوٹے چھوٹے لفظ لکھ رہا ہوں تاکہ باریک سی ڈیٹیلنگ بھی ہو جائے۔ تو یہ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھے کہ آپ لوگ سیم برش پوری پینٹنگ میں یوز نہ کریں۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ کہ آپ یہ جو ابھی میں نے بڑا سا لفظ لکھا ہے ان نہ کا، تو یہ میں نے کٹ برش سے لکھا ہے جو کہ تھوڑا سا چوڑا برش ہے، تاکہ آپ کی پینٹنگ میں وہ ایک خوبصورتی، ایک کشش آ جائے کہ سب کو ایک ہی برش سے نہیں لکھا، کچھ باریک ہے، کچھ لائٹ ہے، کچھ بڑے، کچھ چھوٹے الفاظ، اس طرح اپنی پینٹنگ کو ترتیب دے، اور اس ساتھ ساتھ ہی اس کی فیلنگ بھی کرے یہاں پہ جیسے میں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی پینٹنگ ایسی فل بری بری نظر آئے، خالی سپیس اس میں نہ ہو۔ کیونکہ اس کے بعد اس میں ہم وائٹ ایکریلک کلر سے اس کی ڈیٹیلنگ واپس نکالیں گے، پھر یہ جو میں جتنی بھی رائٹنگ یہاں پہ لکھی ہے تبھی ان کی جو لک ہے وہ باہر آئے گی۔ اب وہی سیم بلیک کلر اس میں پانی زیادہ ملا کے اس کا واش بنا کے اس سے بھی تھوڑی سی رائٹنگ لکھ رہا ہوں، تھوڑے سے ان الفاظ کو شیڈ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پینٹنگ میں اور اس پینٹنگ میں اور مزید ڈیٹیل آ جائے۔ تو وہی آیات لکھ رہا ہوں، اور یہ دیکھو جیسے میں شیڈ دے رہا ہوں تو آپ لوگ بھی یہ شیڈ دے۔ اب وہی سیم پروسیس اسی یاسین جو میں نے لکھا ہے اسی کے اندر وہی سیم پروسیس بلیک کلر سے، بلیک ایکریلک کلر اور راؤنڈ برش کی مدد سے پورے اس یاسین کے اندر کے جو نیگیٹو سپیس ہے اس کو بھر دینا ہے۔ اب اس جگہ میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعد میں اس پہ وائٹ کلر کی رائٹنگ آئے گی، تب اس میں ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ بلیک رائٹنگ آپ لوگ جس طرح مرضی لکھ لو، کیونکہ اس نے واپس چھپ جانا ہے، اس کے اوپر وائٹ کلر کی رائٹنگ آئے گی۔ تو ہمارا مقصد اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم وائٹ کلر جب کریں گے نا تو اس کے پیچھے ایک ڈیپنس ہم دکھائے، تو اس ڈیپنس کے لیے میں پہلے بلیک کلر سے رائٹنگ کر رہا ہوں۔ یہ بھی سارے سورہ یاسین کی آیات ہے، وہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ سورہ یاسین کی آیات لکھتے رہو۔ جو آپ لوگوں کا پینٹنگ ہے، اگر آپ لوگوں نے یہی پینٹنگ سٹارٹ کی ہے، اس پینٹنگ کا پہلا پارٹ دیکھا ہے تو یہ دوسرا پارٹ بھی مس نہ کرے، اور اس دوسرے پارٹ کی مدد سے آپ اپنی پینٹنگ کو مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں، اور سیکھنے کے لیے بھی بہت آسان سی ٹیکنیک ہے۔ یہ راؤنڈ برش سے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر راؤنڈ برش سے رائٹنگ نہیں ہوتی۔ شروع میں بالکل تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہوگا مسئلہ، کیونکہ ہم بیسیکلی برش سے لکھنے والے لوگ تو ہے نہیں، ہم یا قلم سے لکھتے ہیں یا مارکر سے لکھتے ہیں یا پینسل سے لکھتے ہیں یا پین سے لکھتے ہیں، تو برش سے شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ لوگ اسی کو اپنا عادت بناؤ تو اس برش سے لکھنا یقین کرو پھر آپ لوگوں کے لیے پین مارکر سے لکھنا مشکل ہوگا، لیکن اس برش سے لکھنا پھر آپ لوگوں کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ تو آپ لوگ بالکل گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اور اس پینٹنگ میں جہاں پہ آپ لوگ کا دل کرے رائٹنگ کرو جیسے میں کر رہا ہوں، بس صرف اس کی نیگیٹو سپیس کو بھرنا ہے۔ اب اتنی ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا بھی میرا مقصد سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ لوگ کچھ مس نہ ہو آپ لوگوں سے، تاکہ آپ لوگ کی جو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں، جو باریکیاں ہوتی ہے، جو اکثر میری ویڈیو میں بھی مس ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ٹیچر بھی بتا پائے گا یا کوئی اور بھی جب ویڈیو بنا رہا ہوگا آپ لوگ کو سمجھا پائے۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ایک چیز دیکھو اور اس کو سیم ایز اٹ از کاپی کرنے کی کوشش کرو۔ شروع میں کچھ پینٹنگز ہوتی ہے انسان سیکھنے کے لیے کاپی کرتا ہے، تو آپ لوگ کاپی کرتے رہو پھر انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی اپنے نئے نئے اسٹائل لا سکتے ہو۔ کیونکہ سب سے بڑا بیسک انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹنگ برش یوز کرنے کا طریقہ، رائٹنگ لکھنے کا طریقہ
کون سے کلر یوز ہوتے ہیں، کلر کیسے بنتے ہیں، یہ بیسک ہوتے ہیں. اگر ایک انسان یہ سیکھ لے تو پھر نہ اس کے لیے رائٹنگ کوئی مشکل بات ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے کچھ لکھنا اور نہ ہی کوئی پینٹنگ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے. بس سب سے پہلے بیسک ہوتا ہے. تو کوشش کریں یہ ویڈیو بھی پوری دیکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کا پارٹ 1 دیکھنا چاہو پارٹ 1 بھی دیکھو. تو اس میں نے اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل بتایا ہے. یہی سیم پروسیس جب تک ہوتا رہے گا میں آپ لوگوں کو پینٹنگ کے حوالے سے بتاتا رہوں گا کہ پینٹنگ میں بالکل بھی نہ ڈرے کسی جگہ پہ، نہ ہی کسی چیز کا کوئی افسوس کرے کہ کہیں پہ گندا ہو گیا یا کچھ غلط لکھ لیا، کیونکہ بعد میں ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اس کو کور کر لیتا ہے. جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے برش سے بھی باریک باریک الفاظ لکھ رہا ہوں جو کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے. اب لازمی نہیں کہ میں سب کو سمجھاؤں کہ یہ یہاں پہ یہ لکھا ہے تو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا، نظر کیوں نہیں آ رہا. بالکل آپ اپنی تسلی کے لیے پہلے لکھ لو. ویسے بھی اس سارے بلیک رائٹنگ نے وائٹ رائٹنگ جب اس کے اوپر ہوگی تو اس کے پیچھے چھپ جانا ہے، مطلب یہ بالکل پھر نظر ہی نہیں آئے گا، نظر اس وائٹ رائٹنگ نے آنا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس کی شیڈ ہم پہلے بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھو میں اسی وائٹ برش سے جو میں نے بلیک رائٹنگ کیا تھا اس کی میں ڈیٹیل نکال رہا ہوں. کیونکہ وہ بلیک کلر سے جو میں نے اس کی فلنگ کی اس میں تھوڑے تھوڑے سے چھپ گئے. اب اس میں جب میں اس کی پوری ڈیٹیل نکالوں گا پھر آپ دیکھو یہ پینٹنگ اپنی لک کیسے نکالتا ہے. وہی سیم وائٹ کلر جو بلیک ایکریلک کلر جس طرح بنتا ہے وہی ایکریلک کلر وائٹ بھی اسی طرح بنتا ہے. بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا سا وائٹ ایکریلک کلر لے، پانی میں بنائے، اتنا پانی ڈالے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، زیادہ اس کلر کو گاڑھا بھی نہ رکھے اور زیادہ پتلا بھی نہ رکھے. یہاں پہ یہ ساری پینٹنگ جو ہوتی ہے کمپلیٹ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ اس گولڈ لیف کے اندر یہ جو میں نے سرکل بنائی، یہ اسکوئر بنایا، اس کے اندر اس کو خالی تو نہیں چھوڑ سکتے نا. لیف کے اندر جو میں نے اسکوئر بنایا، سرکل بنایا، اس کے اندر رائٹنگ کون سے ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ باہر لکھ رہے ہو رائٹنگ وہ رائٹنگ اس اسکوئر کے اندر نہیں ہوگی. اس کے اندر پراپر رائٹنگ ہوگی، پراپر طریقہ ہوگا اس کا، وہ سارا میں بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تو یہاں تک ہمارا یہ پینٹنگ ہوتا ہے کمپلیٹ. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بلیک مطلب کتنا میں نے اس میں ڈیٹیل ڈالا ہے، سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے کیا میں نے، کچھ بھی آپ لوگوں سے مس نہیں ہے. تو کوشش یہ کرے سیم ایز اٹ از کینوس. اگر یہ کینوس نہیں بنا سکتے ہو تو اس کینوس کی ویڈیو میں نے دی ہوئی اپنے چینل پہ، جا کے وہ ویڈیو دیکھو. کلر نہیں پتا تو اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں دیکھو، میں نے اس کے کلر بتائے کون کون سے کلر یوز کیے بیک گراؤنڈ کے لیے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سارا کچھ آپ لوگ کے سامنے ہے. تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ویڈیو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.